ڈاکٹر صاحب یہ خاص طور پر شخصیات کا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کن شخصیات نے آپ کے فکری زاویوں کو بدلنے میں اور آپ کے فکر کو پروان چڑھانے میں زیادہ اہم اثر آپ پر جو ہے وہ چھوڑا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کائنڈلی ذرا بتائیے۔ وہی بتا رہا تھا آپ کو کہ صاحب علم الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ ان صحبت شیخ میں نے ان سے حاصل کی، ایک ماشاء اللہ۔ غلام رسول قشیر رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے مسلک کی پختگی حاصل کی۔ ڈاکٹر مسعود صاحب علیہ رحمت جو ہیں ان سے میں نے ان کے سامنے میں نے بولنا سیکھا، یعنی انہوں نے اپنے یہاں تقریر کروائی، ابتدا میں نے کی ہے بولنے کی 83 84 سے ان کی خانقاہ میں نے 5 منٹ کی گفتگو میں نے شروع کی وہاں گفتگو۔ شمس ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے لکھنا سکھایا، میں بتا رہا ہوں مضمون جب میں لے گیا کہنے کیا لکھ کے لائے ہو، آپ یقین کریں نے پہلے مضمون کو 4 سے 5 دفعہ مجھے ری رائٹ کروایا، اچھا، سمجھایا کہ کس طرح سے پیراگراف بنتے ہیں، کس طریقے سے ابتدا ہوتی ہے، شروع کیسے ہوتا ہے وغیرہ۔ تو یہ کہیے کہ قلمی جو مجھے استفادہ ہوا وہ شمس ولی صاحب سے ریاض القادری رحمۃ اللہ علیہ یا وضاح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے مینجمنٹ تھوڑی سیکھی، ادارے کے ساتھ چلایا جاتا ہے چلتا ہے۔ اور حضرت تقدس صاحب رحمۃ اللہ سے میں نے زیارت خیر کی، لیکن زیادہ صحبت حاصل نہیں کر سکا۔ تو ان میں ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے، اپنی ایک شخصیت ہے۔ تو یوں کہیے کہ میں نے ان سب سے سب کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ 5 پنجتن کہہ لیں آپ، ماشاء ان سے اللہ، میں نے پنجتن کی نسبت سے الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے کوشش کرتا ہوں آگے بڑھانے کی۔ ان سب کے اندر شخصیت کے حوالے سے اگر کسی کو میں ٹاپ پہ رکھوں، اس میں مفتی نصر اللہ صاحب بھی شامل ہیں، علامہ نصر اللہ صاحب، وہ بھی، کیونکہ میں نے وہاں ان سے کتب فقہ بھی کچھ پڑھی، کچھ حدیث بھی میں نے ان سے پڑھی ہیں، ایک ظاہر بات ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ انسپائر شخصیت میں ہوا ہوں میں، وہ ڈاکٹر مسعود صاحب۔ سبحان اللہ۔ اس شخصیت کی خاص بات یہ کہ 25 سال میری ان کے ساتھ صحبت رہی، 25 ایئرس۔ 25 سال میں میں نے ان کی جس نشست پر پہلی ملاقات میری ہوئی تھی، اتفاق سے گھر کی اسی نشست پر آخری ملاقات ہوئی میری۔ اچھا، 25 سال نہ وہ نشست بدلی، نہ وہ کمرہ بدلا، نہ وہ چیز بدلی، کچھ نہیں بدلا۔ جو کچھ بدلا چہرے پر ان کے کالے سے سفید داڑھی پر۔ اللہ اکبر۔ لیکن 25 سال میں نے ان کو دیکھا، آبزرو کیا، تو وہ اگر شاید تھوڑا بہت جھلک اگر آپ کہیں نظر آتی ہے میرے اندر اس قسم کی، تو ڈاکٹر مسعود صاحب کا کردار ہے۔ باقی تو ظاہر بات ہے میں میرے بزرگ ہیں سارے ان جیسا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی جگہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو جو کہنا چاہیے ذہن میں جو ڈالنے والی بات ہے نا، وہ بھی ڈاکٹر مسعود صاحب کی کمال۔ اور ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جس طرح انہوں نے مختلف اسٹوڈنٹس کو، میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کروایا ہے اور ریکمینڈ کیا ہے لوگوں کو، اور جس طرح ترغیب دلائی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر مسعود صاحب ہی میرے پہلے گائیڈ اور اعلیٰ حضرت پہلے پی ایچ ڈی کرنے والے بھی وہ ہیں، اور پہلے پی ایچ ڈی کرنے والا میں ہوں اعلیٰ حضرت کے والے سے پاکستان میں۔ تو اس کے بعد یعنی پی ایچ ڈی کا موضوع ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا ہے؟ کنز الایمان اور دیگر اردو قرآن تراجم کا تقابل۔ یعنی آپ نے کنز الایمان کا دیگر اردو ٹرانسلیشنز کے ساتھ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی آپ نے اس میں کیا، اور یہ پرنٹڈ ہے یا اویلیبل ہے؟ الحمدللہ پرنٹڈ ہے۔ 93 میں میری پی ایچ ڈی ہوئی تھی، اور 99 میں یہ میرا تھیسس پورے کا پورا شائع بھی ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں اگر ساتھ میں آپ یہ ایڈ کر دیں کہ آپ نے ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً ایک تصنیفی تالیفی کام آپ کا چلتا رہتا ہے، تو کچھ اگر آپ بریفلی یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی کتابیں تصنیف و تالیف آپ کی ہو چکی ہیں، ان کتابوں کے نام کائنڈلی ذرا سا اگر آپ ہمیں بتا دیں۔ ایک اصل میں آپ نے جیسے کہا تھا میری شخصیت کا جو پہلو ہے، یونیورسٹی سے ہٹ کر جو ہے وہ ادارہ پر زیادہ غالب آ گیا۔ حالانکہ یونیورسٹی میں مجھے جاتے ہوئے 50 سال یعنی آپ نے نصف صدی جامعہ کراچی کو دی۔ 72 میں نے شروع کیا تھا، اور آج بھی یونیورسٹی سے میرا تعلق یہ ہے کہ جامعہ کراچی کی مسجد قباء میں میں پچھلے 20 سال سے جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی تعلق میرا یوں، اگرچہ میں 2015 میں ریٹائر ہو گیا تھا، لیکن میرا تعلق ہے، اور ڈین آف سائنس سے ریٹائر ہوا تھا، وہ تو پہلے اپنی جگہ پر ہے۔ اب یہ جہاں تک آپ نے کہا کتابوں کا سلسلہ، تو میں نے پہلا میرا جو آرٹیکل شائع ہوا تھا معارف رضا میں، وہ 1986 میں ہوا۔ یعنی 86 سے آپ نے تصنیف و تالیف کا ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا، جو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے بعد الحمدللہ بلا مبالغہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرے 250 سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آرٹیکل ہیں، مقالات، یعنی 250 مقالات آپ۔ ایک جہت نہیں، الحمدللہ کم از کم آپ کو 15-20 جہتیں نظر آ جائیں گی جس میں میں نے آرٹیکل۔ ماشاء اللہ۔
اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہ اگر آپ نے غیر معمولی تو آپ نہ کہیں، 250 آرٹیکلز اگر آپ نے لکھے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جن کانفرنسز میں میرا بھی حاضر ہونا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہر کانفرنس میں کوشش یہ کی ہے کہ مختلف جہاد پر گفتگو کرنے والے لوگ ماشاءاللہ وہاں جمع ہوتے اعلیٰ ہیں. کی شخصیت اتنی ہمہ جہت ہے، تو میں جتنا مطالعہ کرتا ہوں مجھے ہر دفعہ 2-4 نئی جہتیں نظر آتی ہیں. جو جہت نظر آتی ہے، جو میرے سمجھ میں آتا ہے، میں پھر چاہتا ہوں کہ آرٹیکل تو لکھ دوں، اعلیٰ تعارف تو کر رہا ہوں ایسا. ایگزیکٹلی. مطلب ایک تیزی سے نعمت پہ کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کو بحیثیت سائنسداں میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے انٹروڈیوس کرانے کی. ماشاء اللہ. میرے خیال میں نے 15-20 آرٹیکل لکھے ہیں اعلیٰ حضرت کے مختلف سائنسی پہلوؤں پر، جو شائع بھی ہو گئے ہیں. تو وہ ایک جہت ایسی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی کسی اور نے اتنا نہیں لکھا اس پر، باقی سب نے آپ کا الحمدللہ لکھا. اور آپ کا سبجیکٹ بھی ظاہر ہے کہ سائنس ہے، اور سائنس میں بھی اس کے اندر میں نے اپنی جیولوجی کی چیزوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے آرٹیکل لکھے ہیں. ماشاء اللہ. تو وہ آرٹیکل تو 250 سے میں نے زیادہ ہیں. کتابیں الحمدللہ میری اب تقریباً چھوٹی بڑی ملا کے 55 سے زیادہ. سبحان اللہ. اور یہ آل پرنٹڈ ہیں؟ آل پرنٹڈ الحمدللہ، ماشاء آل اللہ. پرنٹڈ ہیں. اور اس میں جو خاص اب جو جہد شروع کی ہے میں نے لکھنے کی، وہ اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ میرا موضوع اول جو ہے اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچا تھا کہ میں دیکھوں اعلیٰ حضرت نے پھر درود بہت سارے لکھے. درود کتابیں پڑھتا تھا میں دوسروں کی، پھر میں اعلیٰ حضرت کو بھی درود ہونا چاہیے. تو میں نے جب فتاویٰ کا مطالعہ بہت کیا تو نظر آیا کہ ہر عربی خطبہ جو انہوں نے لکھا ہے کتاب رسالے پر، اس میں درود موجود ہے. سبحان اللہ. اور ذہن میں آیا ان کو اکٹھا کرو. وہ جب اکٹھا کیے تو معلوم ہوا کہ وہ 350 زیادہ درود ہیں. وہ کتاب میں نے لکھ دی درود مجموعہ رضویہ کے لحاظ سے. پھر اس کو میں نے کتاب بنائی وظیفے کی، اس کو دار الخیرات کا نام کے طور پر بنائی. میں نے کہہ دیا اس کا نام رکھا برکات الخیرات. تو درود پر میرے خیال 5 کتابیں الحمدللہ میری. الحمدللہ. حضور کے سفر معراج پر میری کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور پھر اعلیٰ حضرت کی ایک اور میں نے جہد دی. اعلیٰ حضرت کا میں دیکھا کہ پاکستان میں کن کن علاقوں سے ان کا تعلق رہا ہے. بھئی اعلیٰ حضرت کیا شخصیت تھی اس زمانے کے اندر. ڈیرہ غازی خان تو بہت ہے، بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے علماء نے استفادہ کیا. ماشاء اللہ. تو بلوچستان کا علاقہ، پنجاب کا علاقہ، سندھ کا علاقہ، NWF کا علاقہ، ان سب جگہ سے حضرت سب تک گئے اور جواب دیں. تو میں نے پھر ایک سیریز چلائی، اعلیٰ حضرت علماء پنجاب، اعلیٰ حضرت علماء سندھ، اعلیٰ حضرت علماء بلوچستان، اور اعلیٰ حضرت علماء لاہور، اعلیٰ حضرت علماء کراچی. اس طریقے سے میں نے ایک سیریز اس میں بھی چلائی. تقریباً میرے خیال 8-10 میں نے سیریز چلائی. تو وہ جتنی جہتیں میں دیکھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی، وہ کھلتی چلی جاتی ہیں الحمدللہ. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک آپ نے شاید انڈیا سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جہان امام احمد رضا. جی. یہ تقریباً 20 جلدوں میں شائع. جی. مفتی محمد حنیف رضوی صاحب نے بہت بڑا کام کیا. انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی اعلیٰ حضرت کے اوپر اب تک آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں ان سب کو انہوں نے جمع کیا ہے اور ان کے عنوانات کیا ہے ان سب کو کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس گنہگار کے آرٹیکل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کا مطالعہ کرتے کرتے، ان کو پڑھتے پڑھتے خود ان کی شخصیت میں جذب ہو جاتا ہے. ادارہ تحقیقات میں آپ ایک طویل مدت سے، جس طرح آپ نے بتایا کہ مولانا ریاست علی خان صاحب کے ساتھ بالکل ابتدائی کارکن، اور اس وقت آپ گھومتے تھے میرے ساتھ موٹر سائیکل تھی، وہ پیچھے بیٹھ جاتے، بریف کیسا ہوتا ہمارا، اب گھوم رہے شہر کے اندر جی لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ ادارے کے صدر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بہت بریف اگر تھوڑا سا ہمیں ادارہ تحقیقات کے مقاصد کیا ہیں اور اس ادارے نے کیا خدمات ابھی تک سر انجام دی ہیں، اور آپ نے خاص طور پر اس میں جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے کائنڈلی اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. میرا کنٹریبیوشن تو کوئی خاص نہیں ہے، سارا کنٹریبیوشن میرے اکابرین کا ہے. ریاست غازی صاحب رحمۃ اللہ نے بنیاد ڈالی 1980 میں. اس کے بعد ڈاکٹر مسعود صاحب علیہ رحمت کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے ادارے کے اندر. ٹھیک. انہوں نے یقیناً یعنی اس کی بنیاد 1980 میں رکھی گئی. بنیاد رکھنے والوں میں ڈاکٹر مسعود صاحب شامل ہیں، ریاست صاحب شامل ہیں، شمس بری صاحب ہیں، مولانا تھر نعیمی صاحب بھی بنیاد اس میں شامل تھے ابتدا میں. بعد میں اس کی سے علیحدہ ہو گئے ہوں گے، لیکن بہرحال میں ان کا نام لیتا ہوں اور آپ ماشاء اللہ حیات ہیں. جی الحمدللہ. تو یہ سب شخصیات ہیں جنہوں نے یہاں ادارے کے لیے کام کیا.
اور ادارے کی جو خاص بات تھی وہ یہی تھی کہ تعلیمات رضا کو دیکھیے مساجد میں مدارس میں اس قسم کے جلسے عوام جلسے تو بہت ہوتے رہے، ظاہر بات ہے. ڈاکٹر محمد صاحب کا خاصہ یہ کہ وہ پروفیسر تھے، الحمدللہ سکھر کالج کے پرنسپل رہے، سندھ ایجوکیشن کے بھی یہ سیکریٹری رہے. تو ان کی شخصیت سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی ان علاقوں میں جا کے آپ کام کریں جہاں پر اس کی ضرورت ہے. وہ کون سے؟ کالج یونیورسٹی کے اساتذہ کو بلائیے، وکلا کو بلائیے، ایسے لوگوں کو بلائیے. تو ہماری کانفرنس میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی سے ہم نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا کہ جو ظاہر دنیاوی طور پر کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے یا وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے ان کو بلاتے تھے. اب اس سے نظر یہ ہوگا کہ حکیم سعید بھی ہمارے یہاں، کوثر نیازی ہمارے یہاں، یعنی کوئی شخصیت چھوڑے جو نہیں آیا. اور سب یہ حضرات انسپائر ہی نہیں ہوئے بلکہ آرٹیکل لکھ کر گئے ہیں اور بتا کے گئے ہیں کہ حضرت کیسے ہیں. مثلا کوثر نیازی نے یہ کہا ایک جگہ پر کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اچھا، کیونکہ میں نے اتنے نوالے نہیں کھائے جتنے میں نے کتابیں پڑھی. ان کے الفاظ ہیں، ریکارڈ بھی ہے یہ، اتنے کتابیں پڑھی جتنے میں نے نوالے نہیں کھائے زندگی میں بقول ان کی. میں نے سب کچھ پڑھا، اعلیٰ حضرت کو میں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن جب سے پڑھنا شروع کیا مجھے لگتا ہے کہ میں سمندر کے سامنے، سمندر کے قریب کھڑا کوڑیوں کو چوم رہا ہوں. واہ، ابھی سمندر تو بہت گہرا ہے. سبحان یعنی یہ اس نے بتایا کہ علم رضا کیا ہے اور میں ابھی کہاں ہوں، بحر بے قرار. بحر بے قرار. تو یہ انہوں نے بتایا، یعنی اس حد تک انسپائر ہوئے وہ لوگ. اب جب وہ انسپائر ہوئے تو میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو خدا مطالعہ کر ہی رہا تھا، لیکن ایسی شخصیت نے مزید پیدا کی، جذبہ پیدا کیا کہ میں اور اس کو مطالعہ کیا جائے. تو ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ جتنا ممکن ہوگا ہم ایسی جگہ پر اپنے تعلیمات کو پہنچائیں جہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے. ہم نے عام جلسے نہیں کیے، اس لیے نہیں کہ وہ سب لوگ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ خاص طور پہ بات فرما رہے ہیں اس کی میرا خیال ہے اتنی امپورٹنس ہے کہ آپ اور میں ایک دوسرے کو اپنی شخصیات کے بارے میں مسلسل بتاتے رہیں، وہ بات بجا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے اور وہ خاص علمی کنٹریبیوشن جو مختلف سائنسز میں، مختلف علوم میں اعلیٰ حضرت کا جو کام ہے، اگر آپ وہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں یا آپ دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت میں کتنی بڑی بڑی شخصیات جو ہے وہ گزری ہیں. تو یہ پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک کام اور کیا کہ اب انہوں نے اس طرح رغبت دلائی کہ بھائی اسکالر پیدا کیے جائیں، ایم فل پی ایچ ڈی کرایا جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی بنیاد میرے ساتھ شروع کی انہوں نے الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں 30-35 سے زیادہ پی ایچ ڈی اعلیٰ حضرت ہو گئے تھے، اور اس وقت ریکارڈ کے اندر 55 سے زیادہ صرف پی ایچ ڈی ہیں اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ، انڈیا پاکستانی نہیں بلکہ انگلینڈ سے بھی ہیں، آپ کے الازہر سے بھی ہیں، امریکہ کی یونیورسٹی سے بھی ہیں، بنگلہ دیش سے بھی ہیں. تو اس وقت تقریباً 55 سے زیادہ پی ایچ ڈی ہیں، 20 سے زیادہ ایم فل ہیں جو ہماری نالج میں ابھی تک، اور مزید ابھی کام ہو رہا ہے. اس وقت انگلینڈ سے 2 آدمی، ایک انگلینڈ میں اور ایک ترکی میں، ایک خاتون کر رہی ہیں اعلیٰ حضرت پی ایچ ڈی، اور انگلینڈ میں ایک پی ایچ ڈی کر رہے ہیں صاحبزادے، یہ بھی چل رہے ہیں ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے اس ظاہر بجائے پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، تھیسس شائع ہوتا ہے، تو پھر دنیا میں جب آتا ہے تو وہ طبقہ متاثر ہوتا ہے کہ اس نے ابھی نہیں پڑھا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت بھی کوئی موجود ہے، تو پھر وہ ذاکر نہیں سر پاتی. ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ہم انٹرویو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح سے ایک شہد کی مکھی مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر ایک شہد بناتی ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے نصف صدی جامعہ کراچی کو آپ نے خدمات میں پیش کی ہے. آپ خود ایک ایجوکیشنلسٹ ہیں، آپ کا تعلق علم ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ماشاءاللہ رہا. اتنے بڑے بڑے اکابرین سے آپ نے براہ راست آپ کو استفادہ کرنا نصیب ہوا. میں یہ چاہوں گا کہ آپ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو اور جو لوگ پوری دنیا میں یہ گفتگو اس وقت سن رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس وقت، کیونکہ یہ فتن کا دور ہے، بڑی آزمائشیں ہیں، ہم اپنی صفوں میں انتشار بھی دیکھ رہے ہیں جبکہ ہمیں بہت بڑے اتحاد کی ضرورت ہے، آپ کیا ریکمنڈ کریں گے، کیا تجاویز دیں گے، کیا نصیحت کریں گے نوجوانوں کو یا اکابرین کو؟ آپ کیا مشورہ دے سکتے ہیں اس بارے میں کہ آج کتنی ضرورت ہے کہ اہل سنت میں اتفاق ہو، محبت ہو اور وہ اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو کہ سب مل کر ان بڑے فتنوں کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور آپ کیا نصیحت کریں گے؟ کیا آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے؟ آپ نے اعلیٰ حضرت کو اتنا ماشاءاللہ پڑھا ہے، ان کے پیغام کو پھیلایا ہے، اتنا اکابرین سے استفادہ کیا ہے، کیا میسج نصیحت کی صورت میں آپ نوجوان علماء کو، مشائخ کو کیا دینا چاہیں گے؟ آپ کا سوال
50 برس مانگتا ہے جواب کے جی لیے۔ اب 50 برس کی میں اپنی جدوجہد کو 5 منٹ میں بیان کروں، یہ تو ناممکنات میں ہے۔ جی لیکن اس کے اندر بھی میں 2-3 چیزیں جو پیچھے رہ گئی ہیں اس ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا۔ مجھے جو سارا یہ کام کرنے کا موقع ملا یا میں نے کیا، یہ اول تو میرے ماں باپ کی پوری سپورٹ الحمدللہ ہے، اور والدہ تو میرے ساتھ بہت عرصے حیات رہی، ماشاءاللہ ابھی 1.5 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے، تقریباً 100 سال کی عمر میں، تو ان کی شفقتیں محبتیں، اب نوجوان سنیں میری اس بات کو، والدہ 90+ بھی ہو چکی تھیں، اور پھر بھی رات کو وہ سوتی نہیں تھی، اور جب بھی ان کو محسوس ہوتا کہ کھٹ کر میں آ گیا ہوں اندر تو آواز دیتی تھی بھیا کر کے، اور میں ان کے پاس جاتا تھا، سلام کرتا تھا، وعلیکم السلام، اور وہ مجھے دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ یقین کیجیے 90 برس کی عمر تک انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، سبحان اللہ، بنا کے کھلایا۔ اگرچہ میری اہلیہ میرے ساتھ بھرپور تعاون کرتی ہے، بھی کوئی شک نہیں، لیکن اہلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ والدہ ماجدہ نے بھی اپنی جہاں تک بیچاری کھڑی ہو سکی نا، مجھے انہوں نے ناشتہ بنا کے دیا، کھانا بنا کے دیا۔ اس کے بعد میری وائف نے یقیناً میری بہت سپورٹ کی۔ یہ تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے کیونکہ میری ٹرننگ پوائنٹ تھا 82، میں نے بتایا نا، 82 تک میں ایک جرنل کہنا چاہیے ایک عام لیکچرر کی حیثیت سے تھا، سوٹیڈ بوٹیڈ سب کچھ اب تھا، نہ چہرے پہ داڑھی تھی، نہ کچھ تھا، نہ کچھ تھا۔ 82 کے بعد جب تبدیلی آئی، داڑھی بھی رکھی میں نے، کسی نے کہا نہیں، ان شخصیات کے باطنی اثرات تھے، انہوں نے میری داڑھی رکھوائی، اسی باطنی اثرات نے میرے لباس بھی تبدیل کر دیا، کسی نے مجھ سے نہیں کہا۔ اور ہماری اہلیہ نے، کوثر جہاں ان کا نام، ماسٹر کو M.Com ہے، فرسٹ کلاس فرسٹ تو انہوں نے سب کو اون کیا، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، گھر میں پڑھنا لکھنا، ادارے جانا، وقت نہ دینا گھر میں، لیکن وہ اپنے بچوں کو پڑھاتی نہیں، مجھے انہوں نے فری ہینڈ دے دیا۔ لیکن پھر میں یہ کرتا تھا کہ بھائی، یہ اس لیے بتا رہا ہوں جو آپ نے بات کہی ہے، کہ پھر ان کو سال میں کم از کم ایک دفعہ ٹور پہ لے جاتا تھا پوری فیملی کو۔ تو میرے بچوں نے ماشاء اللہ پورا پاکستان دیکھا ہوا ہے، شادی سے پہلے سب کو دکھا دیا میں نے۔ تو جب تک یہ گھر کے پلر ساتھ میں نہیں ہوں گے، آدمی کام آسانی سے صحیح نہیں کر کر سکتا۔ تو مجھے اپنے بچوں کی، اپنے اہلیہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ اب اس کے بعد اساتذہ کرام کی تربیت آپ کو میں نے بتا دی۔ پھر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وہ صرف سنا ہے یا جذب کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، جس طرح لیکچر دیا جاتا ہے نا، ایک تو سنا جاتا ہے، ایک لیکچر ایبزارب کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایبزارپشن جو میں نے حاصل کی، اس کو پھر میں نے کوشش کی، جب میں نے حاصل کر لیا، اچھا جو چیز جذب ہو جائے گی نا، پھر نکلنے کی کوشش کرے گی۔ جس طرح اسپنج میں آپ پانی جذب کر لیں، پھر آپ نچوڑیں گے تو پانی دوبارہ نکلے گا۔ بالکل۔ تو اب میں نے وہ کوشش کی اپنی زندگی میں کہ میں اس چیز کو آگے پہنچاؤں، تحریراً بھی، عملاً بھی۔ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ میں 86 سے جمعہ اسپیکر ہوں، اور 86 سے آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور بلا معاوضہ پڑھاتا ہوں ماشاءاللہ، آج تک الحمدللہ۔ کوئی تقریر کرنے جاتا ہوں، الحمدللہ ایک پائی کسی نے میں نے نہیں مانگی، آج تک نہیں مانگی الحمدللہ، کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا اللہ یہ میں بات۔ تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے پروفیشن ٹیچنگ کا دے دیا تھا، تو مجھے ضرورت نہیں آئی کہ میں کسی سے کہوں کہ صاحب مجھے دو یا نہ دو۔ یہاں تک اپنی کنوینس پہ میں گیا ہوں، اور ایسی جگہ گیا ہوں کہ جہاں پر بالکل اندھیرا اور سب کچھ ہے، اکیلا گیا ہوں، اکیلا آیا ہوں، اور بغیر کھائے پیے واپس آ گیا ہوں۔ لیکن یہ سب کیا تھا؟ کیونکہ میں ڈاکٹر محسن صاحب کو دیکھ چکا تھا، حضرت تقت علی صاحب کو دیکھ چکا تھا میں، یہ بزرگ صاحب، یعنی وہ اخلاص آپ میں منتقل ہوا ہے۔ ہاں، یہ میں یہ ترس نعمت پہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ، ویسے دکھاوا نہیں کر رہا ہے خدا نخواستہ، اس لیے کہ جب جذبہ اچھا ہونا تو اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوئی۔ الحمدللہ، وہ مدد جو مجھے حاصل ہوئی گھر والوں سے پھر حاصل ہوئی، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی الحمدللہ۔ تو نوجوانوں، خاص طور ٹیچنگ کے حوالے سے گفتگو کروں گا میں۔ ہمارے یہاں ٹیچنگ کے اندر لوگ اس وقت شوق سے نہیں آ رہے، اور جب شوق سے نہیں آ رہے تو شوق سے پڑھا بھی نہیں رہے، اور پڑھانے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اب تو کیونکہ اتنا آسان ہو گیا ہے پڑھانا، کی مشکل آدمی، اگر آپ نے سلائڈیں بنا لی ہیں تو آپ اس وہاں پر اس کے ایکسپلین کریں گے اور اچھا کر سکتے ہیں آپ۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ جب یہ چیزیں آئیں نا، تو ہمارے جو پہلے لیکچر بنے ہوئے تھے ہمیں کم پڑ گئے، وہ کلاس جو ہم 1 گھنٹے لیتے تھے بعد ہم نے ختم ہوئی کلاس، اب ہم کیا کریں؟ تو یوں کہیے کہ اس سسٹم نے آ کر ہمیں مزید مطالعے کا ہوتا ہے، ہم اس کو زیادہ ایلیبریٹ کر کے پڑھائیں، ظاہری بات ہے، تو اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے۔
تو مطالعہ کریں. تیسری چیز اور ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے بڑوں کے ادب. بالکل. بحیثیت استاد بھی, بحیثیت بڑے بھی. تو اللہ کا شکر ہے جامع کراچی میں آپ جا کر معلوم کر سکتے ہیں کہ اس گناہگار نے جو اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ یونیورسٹی کے گزارا ہے تقریباً 36 سال, میں نے کیسے گزارا. ڈاکٹر صاحب ایک موقع پر ایسا آیا تھا, ایک ٹیچر میرے بہت مخالف ہو, اچھا اتنے مخالف ہو گئے کہ وہ ٹیبل پر کہہ کے گئے میں اللہ قادم پروفیسر نہیں بننے دوں گا. اچھا میرے علم میں بات آئی اور میں پروفیسر نہیں بنا. آپ تعجب کریں, اس سلیکشن انہوں نے پروفیسر نہیں بنا. لیکن جب وہ واپس آئے میں نے ان سے پوچھا, میں تو خاموشی سے چلا گیا. دوسرے ساتھی میرے تھے وہ ان کے گڈ بک میں تھے, وہ ان پر اتنا برسے اتنا برسے اتنا برسے کہ وہ آواز میرے ڈپارٹمنٹ 4 ڈپارٹمنٹ میں گئی. صبح انہوں نے مجھے بلایا, اسی ٹیچر نے, قادری صاحب آپ کو کوئی ریئیکشن نہیں ہوا کہ آپ کا سلیکشن بورڈ نہیں ہوا؟ میں نے ڈاکٹر صاحب میری قسمت نہیں تھا, جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. اب یہ جملہ جو میں نے کہا وہ پانی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب مطلب مجھ سے کہہ لیں قاضی صاحب یار آپ کے ساتھی تو اتنا کچھ کہہ کے چلے گئے. میں نے یہ ان کا معاملہ ہے, مجھے میرے بڑوں نے سکھایا. مجھے اللہ پہ یقین ہے جب وہ مجھے چاہے گا تو بنوں گا, آپ کے آنے سے نہیں بنوں گا. بالکل ایسے ہی. تو بہت زیادہ تو بھائی انہوں نے بعد میں میرے لیے خود کوشش کی. تو یہ بتا رہا ہوں کہ صبر زندگی کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے. ہر معاملے میں صبر چاہیے, کیونکہ یہ یقین کر لیں تمام سننے والے خاص طور سے نوجوان, آپ کی نہ منصب کوئی چھین سکتا ہے نہ آپ کا کوئی پائے چھین سکتا ہے. اللہ کی طرف سے جب منصب ہے تو آپ کو منصب ملے گا, اور اللہ کی طرف سے جو لکھا ہوا ہے آپ رزق وہ ملے گا. تو لہٰذا نہ حسد کرو نہ حوث کرو, اور جس کو دنیا میں کمپٹیشن کہتے ہیں نا, کمپٹیشن اس کا نام نہیں ہے. کمپٹیشن نام یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کریں, اللہ پہ چھوڑیں. ایگزیکٹلی. یہ کمپٹیشن ہوتا ہے, حسد نہیں ہوتے. تو اس کو خاص رکھیں. اور ظاہر بات جب ہمارے سے یہ جذبہ ختم ہو گیا جو ہمارے دین نے سکھایا, تو ظاہر بات ہے اس وقت صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں دوسرے کی سوائے برائیوں کے برائی کرنے کچھ نہیں کرتے. سر خاص طور پہ نوجوان علماء کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے کہ فتنوں کا دور ہے, نوجوان علماء کیا نصیحت آپ کریں گے؟ مجھے جو میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی کے اندر جو بھی اچھائی نظر آ رہی ہے صرف صحبت سے نظر آ رہی ہے. میں نوجوان علماء سے کہوں گا کہ صرف زبانی نہ کہیں کہ صاحب صحبت ضروری ہے, بلکہ عملاً صحبت اختیار کریں. جس آپ تلاش کریں ایک ایسی شخصیت کو جس کو آپ سمجھتے ہو کہ صاحب یہ دنیا دار نہیں, ضروری ہے کہ بہت بڑا شیخ ہو وہ, جی, لیکن وہ متقی ہو اور آپ سمجھتے ہو یہ دنیا دار نہیں ہے, یہ حریص نہیں ہے, یہ حوث نہیں کرتا, یہ حسد نہیں کرتا. آپ اس شیخ کے پاس جا کر بیٹھیں اور اس سے سیکھیں. جب تک کہ دیکھیے جب MBBS کرنے والا شخص جب تک 2 سال ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ سائے کی طرح نہیں اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کو آپ سرٹیفکیشن نہیں دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بننے کے لائق ہے. تو عالم بننا کب ہوگا کہ جب وہ عالم کورس پڑھنے کے بعد MBBS کورس پڑھنے کے بعد اب کم از کم 2 سال شیخ کے ساتھ اس طرح رہے, یا کسی صحبت صالح کے اس میں اس طرح رہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس سے سب کچھ سیکھے. لیکن تلاش کرنا پڑے گا پہلے ایسا شخص. اگر دیکھیے ڈاکٹر محسن صاحب میں خاصیت کیا تھی, 25 سال میں ان کے ساتھ رہا, میں نے ان کی زبان سے کسی شخص متعلق ایک لفظ نہیں سنا. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں جب بیٹھوں کسی سامنے میں کسی کی برائی کے سامنے نہ کروں. بہت خوب. یہ 25 سال بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور 25 سال میں میرا خیال مہینے میں 3 سے 4 نشستیں میرے ساتھ ہوتی تھیں. لیکن سوائے حال چال پوچھنے کے, گھری خیریت پوچھ لی, بس اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ, کیا تم نے کیا کیا, آپ کیا کر رہے, اب کیا کر رہے, میں نے یہ کیا, میں نے کیا, وہاں سے خط آیا, یعنی گفتگو عادت کے اس میں رہتی تھی, یعنی علمی گفتگو رہتی تھی. تو علمی گفتگو تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے میں تنقید نہیں کر رہا, ہمارے اندر جو انتشار ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اب صحبت یافتہ علماء نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور جب تک صحبت یافتہ علماء نہیں آئیں گے یہ انتشار ایسے ہی نظر آئے گا. اس لیے میں نوجوان علماء سے کہہ رہا ہوں, کابر تو میرا کابر ہے, وہ میں ان سے سیکھتا ہوں. لیکن جو نوجوان ہیں جو ابھی سمجھ لیں کہ 20 سے 30 سال کی عمر میں خاص طور سے, ان کو چاہیے ابھی بھی کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جو متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں. ضروری نہیں کہ بہت بڑا شیخ, میں نے پہلے ہی کہہ دیا,
لیکن متقی ہو. اس ڈاکٹر صاحب کا ایک قول یاد ہے, بیٹا جب تم کسی صالح کی صحبت میں بیٹھو کیسے سمجھو کہ صالح ہے؟ اس کے صحبت میں 2-3 دفعہ بیٹھنے کے بعد تمہارے دل میں حضور کی محبت میں اضافہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب, اگر وہ گفتگو کرے گا تو بہت محبت آئے خوب. گی نا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جذبہ اگر منتقل ہو رہا منتقل ہے ہو جائے تو مطلب تو وہ اللہ والا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تلاش کریں, تلاش کرنا جی. وقت بغیر وسیلہ اللہ نے اس لیے تو کہا ہے, یوں نہیں دیا بالکل اللہ. بالکل ایسے اس نے تلاش کرنا پڑے گا. تلاش کی بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم نے آج بہت طویل گفتگو کی ہے, ہمارے لیے بہت لائق احترام پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری دامت برکاتہم العالیہ, جو نہ صرف ایک شیخ طریقت ہیں بلکہ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ اللہ نے آپ کو جدید سائنسی علوم سے بھی اللہ نے آپ کو آراستہ فرمایا ہے.